کیسی ہیں میری تمام دینی بہنیں، میری تمام دینی سسٹر، میرے تمام ریلیٹیوز اور وہاں تک جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے. اللہ سے دعا گو کہ آپ سب کو اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر اٹھنے والے شر سے، ہر اٹھنے والی آزمائش سے، ہر فتنے سے جو ہماری طرف بڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں راضی کر دے. ہمارے موٹیویشن کے لیکچر چل رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زندگی کو بہترین طریقے سے گزاریں، اور یہ جو ہماری عارضی اور فانی زندگی ہے اس کو ہم لافانی زندگی کے لیے استعمال کریں، اور نہ کہ ہم بیٹھ کے روئیں دھوئیں، افسردہ ہوں، پریشان ہوں. اس سے بہتر ہے کہ ہم اس چیز کو پیچھے پھینک کے آگے بڑھیں. خوش رہنا بھی ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے. یاد رکھیے گا، خوش خود رہنا ہوتا ہے، کوئی آپ کو خوش نہیں رکھتا، بلکہ آپ کو خوش دیکھ کے چند لوگ خوش بھی نہیں ہوتے اور کچھ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ خوش کیوں ہے. چند آپ کے پیارے ہوتے ہیں جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو خوش دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں خوش رہنا ہے. یہ دنیا پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ اس پہ آپ بیٹھیے، اور نہ ہی کوئی تھال میں سجا کے آپ کو خوشیاں دے گا. ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازی ہے اس کا شکر ادا کر کے، اگر آپ کو میرے پچھلے لیکچر یاد ہوں، صبر کے ساتھ، درگزر کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو، ان ہر اس لمحے کو جو آپ صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ گزارتی ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ گزارتی ہیں، پرسکون گزارتی ہیں، اس کو انجوائے کریں. کسی دانشمند نے بڑی درست بات کہی کہ انسان سماجی جاندار ہے اور انسان ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. خوش رہ کر زندگی گزارنا بہت بڑا فن ہے. اب تک تو آپ کو آ گیا ہوگا، نہیں آیا تو مزید کوشش کریں. مجموعی طور پر خوشیوں کی تعریف تعلقات کے درمیان مشکل کام ہے، کیونکہ اجتماعی خوشیاں اس کی منصفانہ تقسیم پر انحصار کرتی ہیں. اب وہ تو اس پہ انحصار کرتی ہیں، لیکن سوال پھر وہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس تقسیم میں انصاف نہیں ہوتا. اب کیا کریں؟ روئیں دھوئیں، شکوے کریں، شکایت کریں، چھوڑ دیں، آگے بڑھیں. پھر آپ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ ہر انسانی تعلق دوسرے تعلق سے مختلف ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر تعلقات کے اندر بھی ہر شخص خوشیوں کو ڈیفائن یعنی تعریف بھی اس کی کر سکتا ہے اور خوش رہنے کا سلیقہ بھی اختیار کر سکتا ہے. بعض انسانی تعلقات کو پرامن اختلاف بھی کہتے ہیں، لیکن انسانی تعلقات میں خوشیوں کا رنگ محنت سے ڈالا جا سکتا ہے، بھرا جا سکتا ہے، محبت سے بھرا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے خوشیوں کے ساتھ جینے کے معنی ہے بہت زیادہ تفریح کا سامان، اچھے ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر خوش گپیاں لگانا، دوستوں کے ساتھ اپنے غم شیئر کرنا. یہ ان کے لیے خوش رہنے کا طریقہ ہے. کوشش کریں کہ آپ کے جو بھی تعلقات ہیں ان میں بگاڑ نہ آئے. چھوٹی چھوٹی خوشیاں منائیں. دنیا بھر میں انسانوں کی خوشیاں سانجھی ہوتی ہیں. کچھ کہہ کے لگا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انسان تنہا نہیں ہونا چاہتا. انسانی تعلقات میں محبت، انسان دوستی کا عنصر نمایاں ہوتا ہے. انسان غموں کو بھول جاتا ہے جب اپنوں میں بیٹھتا ہے. گھر میں خوشگوار زندگی گزارنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کیا جائے اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بڑی خوشیوں میں تبدیل کر دیا جائے. انسان کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے ایسے کرنے سے، جس سے اس کی صحت پر بہت بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا بچپن یاد کریں، کیونکہ اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل آنکھوں کے آگے سے ہٹتے نہیں، یا انٹرنیٹ سے بچے اٹھتے نہیں، اس لیے وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہے، اور اسی وجہ سے بہت زیادہ فرسٹریشن کا بھی شکار ہیں، غصے کا بھی شکار ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ فیملی سے کٹ رہے ہیں اور تنہا پسند ہو رہے ہیں. ایسی بھی ایک اب نسل ہمیں ملے گی جو تنہا پسند ہے، کسی کو برداشت نہیں کر سکے گی. اور بیماریاں بھی بہت پھیل رہی ہیں، ٹیومر بہت پھیل رہا ہے، کیونکہ دماغ کو بس ایک جگہ فکس کرنے سے. آپ دیکھیں، اگر ہم اپنا بچپن دیکھیں تو کس قدر مل کے کھیلنے کا وقت ہوتا تھا، اور بڑے بھی جو ہوتے تھے وہ بھی اجتماعی طور پہ نیچے بیٹھتے تھے. گاؤں ہے تو وہاں بیٹھتے تھے، ان کے جو بھی درخت ہوتے تھے برگر کے، اس کے نیچے بیٹھ جانا. اور اگر وہ شہر ہے تو بھی چھوٹے چھوٹے محلوں میں، اسٹریٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چرپائی پڑی ہوتی تھی یا کرسیاں پڑی ہوتی تھی.
مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد آفس کے لیے جب جاتے تھے اترتے تھے تو گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے سارے بزرگ جہاں محلے کے بیٹھے ہوتے تھے ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے، لازماً 15-20 منٹ ان سے گپ شپ لگاتے تھے اور پھر انہیں کہتے تھے اچھا میں جا رہا ہوں جی، اللہ حافظ، دعا کریں گے۔ پھر واپس آتے تھے، گاڑی سے نکلتے تھے، پھر ان کے پاس کھڑے ہوتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے اور پھر گھر میں داخل ہوتے تھے۔ میں نے اپنے والد کو کبھی بھی ناخوش نہیں زندگی میں دیکھا، وہ ہمیشہ اسمائلی فیس رہے اور اسمائلی فیس ہی سے دنیا سے وہ چلے گئے۔ ہم لوگ کیوں ہر وقت منہ پھلائے رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے انسانی تعلقات جو خوشیاں بکھیرتے ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اکٹھے ہونے کا تہواروں پہ یا شادیوں پہ یا غموں پہ جب آپ ہوتے ہیں تو اس وقت کو بھی آپ بہتر گزار سکتے ہیں، سب سے مل سکتے ہیں، سب سے پیار محبت سے بات کر سکتے ہیں، اس وقت کو آپ بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ وقت ضائع کبھی نہ کیجیے گا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زندگی ایک پل کی ہے، اسے گنوانا ٹھیک نہیں، اس کا ہر لمحہ انجوائے کرنا ہے۔ یہ صرف اسی وقت عمل میں لایا جا سکتا ہے جب قریبی رشتہ دار اور دوست مل کر انجوائے کریں، اور ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے بہانے نکال لیتے ہیں، اور پھر بچوں کا بھی ان انسانی خوشیوں میں شامل ہونا زندہ رہنے کی ایک نئی امنگ پیدا کرتا ہے۔ اب پوچھنے والے کہتے ہیں کہ خوشی ہے کیا؟ اکثر کا یہ کہنا ہے کہ انسانی خواہشوں کا پورا ہونا، لیکن ہر شخص کی خواہش دوسرے سے تو جدا ہوتی ہے۔ جیسے میں اپنا کہوں تو میں چاہتی ہوں میرا ملک ترقی کرے، میرا ملک صفحے اول کے ملکوں میں شامل ہو، ٹھیک ہے، اور کچھ کی خواہش تو اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے۔ لیکن فطرت کا کیا کہنا ہے؟ ہماری فطرت کیا کہتی ہے کہ جب انسان دوسرے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو ساری عمر خوش رہ سکتا ہے، اور یہ بات تو ہمارا مذہب اسلام بھی کہتا ہے نا کہ آپ دوسروں کو خوش رکھیں تو آپ خوش رہیں گے۔ کچھ لوگ دوسروں کے کام آتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ہمیں اپنے خالق کو خوش رکھنے کا ایک راستہ ملتا ہے اور اس سے ہمارے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے۔ بہترین راستہ یہ بھی، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں۔ بہت سے تعلقات طریقے ہیں خوش رہنے کے، تعلقات انسانی میں خوش رہنے کے لیے کامیاب اور مضبوط تعلقات کو استوار رکھنا ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی رائے دی جاتی ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں تو آپ کی بھی عزت میں اضافہ ہوگا اور اس سے تعلقات خوشگوار ہوتے ہیں۔ آنا جانا نہ چھوڑیں، ملنا ملانا نہ چھوڑیں۔ گزر جائے گی زندگی لیکن بڑی ہی پھر بورنگ اور فرسٹریشن والی گزرے گی، اور وہ لمحات جو آپ انجوائے کر کے کوئی اچھا کام کر سکتے تھے، دکھ سکھ بانٹ سکتے تھے، وہ آپ نے رونے کی نظر کر دیے۔ عزت کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف عزت سے پیش آنا، خیال بھی رکھنا، دل جوئی بھی کرنا، دکھ سکھ میں ساتھ بھی دینا۔ اس سے دوسرے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میری دل جوئی کرنے کے لیے کوئی ہے، اسے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، میری پریشانی میں پریشان ہوتا ہے، اس لیے مجھے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اگر آپ اپنے والدین کو یہ کہیں کہ آپ کا ہماری زندگی میں ہونا کتنا ضروری ہے تو وہ جی اٹھتے ہیں۔ ایک جملہ یہ کہنا کہ آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور، انہیں زندگی کی طرف لاتا ہے، اور ادروائز اکثر والدین کہتے ہیں جی اب تو اللہ اٹھا ہی لے، جبکہ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے؟ کہتے ہیں ہمارا بھی یہاں کام تو ہے کوئی نہیں، بچوں کو تو اپنی پڑی اور فرصت ہی نہیں ہمارے پاس بیٹھنے کی، تو اس زندگی سے تو موت بہتر۔ تو پلیز تعلقات کو بہتر کریں، شریک حیات کو خوش رکھیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر گھر میں نہیں سکون تو باہر بھی نہیں سکون۔ اس سے آپ کی زندگی کا ساتھی سر فہرست آتا ہے، کیونکہ آپ اس کے احساسات اور ضرورتوں کو سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ توقع بھی نہ لگائیں، لیکن عزت کریں، ایک دوسرے کو سہولت دیں، آرام دیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچیں، یہ بھی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ جب یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارے بارے میں ہمارے شریک حیات کی رائے نہیں اچھی تو بڑا دل ٹوٹتا ہے۔ باہر والوں کی اتنی بات بری نہیں لگتی جتنی گھر والوں کی بری لگتی ہے۔
ہم گھر سے اپنی بہوؤں کی باتیں باہر، اپنے بیٹوں کی باہر، اپنی نندوں کی باہر، اپنی جٹھانیوں کی باہر، اپنی ساس کی باہر جب باہر سے پتہ چلتا ہے تو بڑا دل دکھتا ہے. اس لیے گھر والوں کا خیال رکھیں، جیسے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، آپ انہیں سہولت آرام دیں، وہ بھی آپ کے لیے سہولت آرام پیدا کریں گے. تعلقات بہتر بنانا خوشیوں کا اہم ذریعہ ہے. تعلقات میں جب کبھی کوئی اکیلا محسوس کرتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کی پشت پہ کوئی نہیں، میں کس کے لیے جیوں. لیکن جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کیوں افسردہ ہیں، ہم ہیں نا آپ کے لیے، اور آپ کا ہونا ہمارے لیے کتنا اہمیت رکھتا ہے. آپ کہیں کوئی آپ کی پرواہ کرے نہ کرے، میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، تو دیکھیں وہ کتنا خوش ہو جائے گا. انسانی تعلقات اس وقت اپنے عروج پر ہوتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں جب دوست، پارٹنر، رشتہ دار ایک دوسرے کی مشکل میں مددگار ہوں. یاد رکھیے گا، ایسی خوشیاں کسی دکان پر فروخت نہیں ہوتی. انسان خود معاشرتی اور گھریلو زندگی میں اپنی دانش مندی سے ہی خوشیاں پیدا کرتا ہے. اسی کو تو ذہانت کہتے ہیں، یہی تو ذہین لوگ ہوتے ہیں. اگر کسی دوست کا آپ نے سنا کہ اس نے آپ کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کی یا رشتہ دار کی سنی، تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کرتے پھریں. آپ کو لگتا ہے کہ غلط فہمی دور کرنی ہے تو کبھی موقع دیکھیں، اکیلے میں کر دیں، ورنہ ضروری نہیں ہے. جن کو خوش رہنا نہیں آتا وہ دوسروں کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے، دوسروں کے لیے بڑی پرابلم کریٹ کرتے ہیں. آپ کے دوست جو بھی ہیں، دوستی کا تقاضا ہے کہ ان کے لیے آپ ٹائم نکالیں، نظر انداز نہ کریں. ان سے تعلقات میں خوشی اور مسرت آپ کی طرف لپک کر آئے گی اور آپ کو محسوس بھی ہوگی. تعلقات میں توازن رکھنا بھی ایک فن ہے. مضبوط رشتوں والا شادی شدہ جوڑا خوب جانتا ہے کہ کب کس ایشو پہ بات کرنی ہے اور کب نہیں کرنی. ایسا کرنا بھی خوشگوار زندگی میں رنگ بھرتا ہے. دوسروں کی پرابلم اپنے گھر میں ڈسکس نہ کریں اور ایک دوسرے کے ریلیٹیوز کی برائیاں بھی مت کریں. اس سے بھی گھر میں تعلقات خراب ہوتے ہیں اور انسان خوش نہیں ہوتا. اچھے برے انسان ہر ایک رشتہ داروں میں ہوتے ہیں، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. خاموشی اختیار کریں، اپنی شریک حیات یا اپنے شریک حیات کی کیئر کریں، لوگوں کی شریک حیات کی چھوڑ دیں. دوسروں کے جھگڑے اپنے گھر میں لا کے اپنے گھر کو خراب مت کریں. بچوں کی لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں گھر کی مجموعی خوشحالی خراب ہوتی ہے. محبت اور شفقت سے ان کو سمجھائیں. گھر میں بعض دفعہ ہوتا ہے نا، نند کے بچے آ گئے یا آپ دیورانی جٹھانیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، بچے لڑتے رہتے ہیں. نرم لہجے سے گفتگو کریں بچوں سے. خوشیوں کو کامیاب کرنا ہے تو دوسروں کے احساسات کو بھی محسوس کریں. ضروری ہے، صرف آپ کے احساسات نہیں ہیں، آپ کے جذبات نہیں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، میں بہت سینسیٹیو، تو دوسرا کون ہے؟ وہ احساس نہیں رکھتا، وہ دل نہیں رکھتا، وہ دماغ نہیں رکھتا. جو منہ میں آئے ان کو کہہ دو اور خود کو جی میں سن نہیں سکتا، تو یہ تو غلط ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے تعلقات میں کوئی شخص آپ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کی اچھی باتوں کو سامنے رکھیں. منفی رویوں کو نظر انداز کرنا ہی آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. کہا جاتا ہے کہ خوشی انسان کے اندر سے جنم لیتی ہے. جب کوئی اپنے اندر کی نفرتوں اور تعصب کو دور کرتا ہے اور دوسروں کی خوشی اپنی خوشی سمجھتا ہے، اس خوشی سے زندگی بسر کرنا بھی ایک آرٹ ہے، کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں حاصل ہوتی. زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، نوٹ کر لیں. نمبر 1، زندگی کو پرسکون رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے اللہ کو پہچانیں، اللہ کے حکم کو اپنے گھروں پہ نافذ کریں. بہت پرسکون رہیں گی، فرشتے آپ کی نصرت پہ اللہ اتار دے گا. نمبر 2، جتنا مثبت رویہ ہوگا، پازیٹیو ہوگا، الجھنیں کم ہوں گی. جتنا منفی رویہ ہوگا، الجھنیں بڑھیں گی. پازیٹیو سوچ رکھنے والوں کی زندگیاں بھی پازیٹیو ہو جاتی ہیں اور نیگیٹو سوچ رکھنے والوں کی زندگیاں بھی نیگیٹو ہو جاتی ہیں.
اس لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے۔ نمبر 3، کسی انسان کا دنیا میں فرشتوں سے پالا نہیں پڑتا، انسان کا انسان ہی سے پالا پڑتا ہے۔ کمی کوتاہی ہر ایک میں ہوگی، لرزش بھول ہر کوئی کرے گا، درگزر کر کے گزر جائیں آپ بھی۔ یہ تصور رکھنا کہ سارے آپ سے خوش ہو جائیں گے ناممکن۔ 100% کامیابی تو کبھی نہیں ہوگی، اور اگر 100% لوگ آپ سے خوش ہیں نا تو پھر تو حدیث کے مفہوم میں آپ منافق ہیں۔ مومن سے تو ایک وقت میں سب خوش نہیں ہوتے، جہاں امر بالمعروف کریں گے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، نہی عن المنکر کریں گے وہاں ناراض ہو جائیں گے، حق کی بات کریں گے تو وہاں ناراض ہو جائیں گے۔ بہرحال جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو دعائے خیر کریں اور اس کے سامنے کریں، اس کو لگے کہ آپ اس کی نعمت پہ خوش ہیں۔ اب ایمان کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے ضائع نہ کریں، بدگمانی نہ کریں۔ ایمان کا تقاضا ہے نا اچھا گمان رکھیں۔ وہ برا سوچتا ہے تو سوچتا ہے، اس کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کو ساتھ تعلق رکھنے والے، اللہ کو پہچاننے والے، اس کے حکموں کو اپنے گھروں میں نافذ کرنے والوں پہ فتنے نہیں آتے، لوگوں کے کام آئیں۔ گھر میں ہی ہماری ٹسل چل رہی ہوتی ہے، میں نے یہ کیا تو فلانا کام دوسرا کرے۔ کچھ گھروں میں بہنوں کو میں نے دیکھا ایسے کرتے ہوئے مقابلہ، وہ ایسی بچیاں جب شادی ہو کے جاتی ہیں تو پھر وہ نندوں سے مقابلہ کرتی ہیں، دیورانی جٹھانیوں سے لگاتی ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیاں، کچھ دن یا کچھ ہفتے یا کچھ کام بانٹتی ہیں۔ ہماری والدہ نے ایسی تربیت نہیں کی۔ بڑی بہنوں کا کام تو چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا، ایک کی شادی ہوئی دوسرے نے سنبھال لیا، دوسری کی ہوئی تیسرے نے سنبھال لیا۔ اس لیے آگے جا کے بھی کسی سے ضد نہیں ہوئی، کوئی مقابلہ نہیں کیا، کسی نے ڈیوٹی سے نہیں کہا کہ ہم ہی کیوں کریں، کرتے چلے گئے۔ کام یہ نہیں ہے لوگوں کے آپ ان کے لیے کوئی ٹرک لا دیں گی یا پہاڑ کھودیں گی، گھر میں بھی کام آئے۔ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، عمر کا لحاظ رکھیں، رشتے کا لحاظ رکھیں۔ آپ صحت مند ہیں، آپ اس کام کا ہنر رکھتی ہیں، دوسرا غلط کرے کہ لائن میں کر دیتی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، آپ کی دیورانی کے بچے یا جٹھانی کے اور وہ پڑھی لکھی نہیں ہے کہ میں پڑھاؤں گی ان کو، آپ کیوں ٹیوشن کے لیے بھیجتی ہیں؟ آپ قرآن اچھا پڑھاتی ہیں کو میں ان کو پڑھاؤں گی، آپ کیوں قاری کے پاس بھیجتی ہیں؟ یہ ہوتے ہیں کام۔ آپ کی طبیعت آج ٹھیک نہیں، میں بچوں کو اسکول بھیجتی ہوں، لیکن ہمیں تو ضد ہے، مقابلہ ہے، اور باہر ہم سوشل ورک کرنے کے لیے تیار ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ ہم سے کوئی کام نہیں۔ نیکی تو ہر وقت دستک دیتی ہے، دروازے کھٹکھٹاتی ہے، ہم ہی نہیں کھولتے۔ جو کام آپ کے بس کا نہیں اس پر اللہ پہ توکل کریں، بھروسہ رکھیں، اس سے دعا کرتے رہیں، اور جس پر آپ کا بس ہے خود کریں، اللہ سے مدد مانگے، توفیق مانگے اور خود کریں۔ قول ہے نا کسی کا، میں نے مضبوطی کے لیے پوچھا کہ اللہ میں مضبوط کیسے بنوں، میرے اعصاب کیسے مضبوط ہوں، تو اللہ نے مجھے مشکلات میں ڈال دیا مجھے مضبوط بنانے کے لیے۔ یہ تو آتی ہیں آپ کو اونچا اڑانے کے لیے، آپ کے اندر کی صلاحیت کو جگانے کے لیے یہ مشکلات۔ مجھے شعر نہیں آتے، کچھ ایسے ہی شعر ہے نا، بادیں مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو آتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور ایک اور بھی ہے، تیرے خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیری دہر کی لہروں میں اضطراب نہیں۔ تو یہ تو مشکلات آپ کی سوئی ہوئی صلاحیت جگانے کے لیے آتی ہیں، آپ کو الرٹ کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عقل مندی کے لیے پوچھا، اللہ نے مجھے مسئلے حل کرنے کے لیے دے دیے۔ حکمت یہی ہوتی ہے، ایک دفعہ مسئلہ غلط حل کیا، دوسری دفعہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ بڑے کہتے ہیں نا ایسے نہ کرنا پچھتاؤ گے، کیونکہ بس تجربہ ہوتا ہے، کوئی وہی نہیں آتی، ولی نہیں ہوتے، تجربہ بولتا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ تو عقل مند دوسروں کے تجربے سے سیکھتا ہے اور بیوقوف خود تجربے کر کے سیکھتا ہے۔ اس لیے اور حکمت باتیں بڑوں کی مان لیا کریں۔ قول ہے کہ میں نے خوشحالی کے لیے پوچھا، اللہ نے مجھے دماغ دیا اور کام کرنے کی طاقت دی۔ دماغ کو استعمال کریں، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، دعائیں لیں، وہ کام بھی ہو جائیں گے جو آپ نہیں کر سکتے۔ دعا کیجئے، دعا دیجئے، دعا لیجئے۔
وہ کہتے ہیں میں نے حوصلے کے لیے پوچھا، اللہ نے مجھے خطرات میں سے نکلنے کے لیے کہا۔ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، جو خطرات ہیں ان سے نکلیے، ان سے نپٹیے بہترین طریقے سے۔ میں نے محبت کے بارے میں پوچھا، اللہ نے مجھے مسائل زدہ لوگوں کی مدد کے لیے کہا۔ اللہ کی محبت کی راہ اس کے بندوں کے دلوں سے ہو کے گزرتی ہے۔ مانا کہ اللہ مسجد میں بھی ہوتا ہے، جا نماز میں بھی، قرآن میں بھی، لیکن اس کا سب سے بہترین مسکن لوگوں کا دل ہے۔ لوگوں کے دل دکھا کے، رلا کے، ستا کے تہجد میں آپ جنت مانگیں، حیرانگی کی بات ہے۔ مت ستائیں، مت رلائیں، مت دکھائیں کسی کو۔ میں نے پسند کے بارے میں پوچھا، اللہ نے مجھے مواقع دے دیے کہ یہ لو میں موقع دیتا ہوں، کرو پسند، تو اللہ کی راہ کو پسند کر لیں۔ خوش رہنے کے لیے سب سے بہترین صورت یہ ہے، یہ نہ دیکھیں صحیح اور غلط کیا ہے، یہ دیکھیں کہ بہتر صورت کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، کیونکہ آپ صحیح غلط کی تقسیم میں اپنا یہ قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، اسے کھو دیتے ہیں، اور وہ جو خوشی سے آپ کی صحت بننی تھی، چہرے پہ بہار آنی تھی، پوزیٹیو سوچنا تھا، وہ سب کچھ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتا ہے انسان، اور منزل کھوٹی ہو جاتی ہے۔ بڑی منزل کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے، وہ اپنی منزلیں کھوٹا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ یہ چیزیں راہ کا رکاوٹ بنتی ہیں راہ کی، سو وہ الجھتے نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں بہترین صورت کیا ہے، اس معاملے کو کتنے بہتر طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ بہت خوش رہیں گے، لیکن اس کے لیے زندگی کا کوئی مقصد ہوگا تو تب نہ، آپ زندگی کو مقصد بنائیں، اور ہمارے لیے تو بہترین مقصد جنت الفردوس تک رسائی۔ قرآن ہماری زندگی ہونی چاہیے اور جنت ہماری منزل ہونی چاہیے، تو پھر تو ہمیں کسی سے الجھنے کا ٹائم نہیں، یہ الجھنے ہماری منزل کھوٹی کر دیں گی نا۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا آپ کا اپنا کام ہے۔ آپ دنیا میں آئی ہیں تو آپ آئی ہیں، اس کو تراشیے، اس کو نکھاریے۔ بے مقصد نہیں آپ بھیجی گئی، با مقصد بھیجی گئی۔ آپ ہیں، آپ کو بھیجا گیا، بھیجنے والی رب کی ذات ہے، انسان بنا کے بھیجا۔ اب آپ کا کام ہے کہ ڈھونڈیں اپنی زندگی کے مقصد کو، تراشیں اپنے الفاظ کو، اپنے لہجوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، خود نکھریں، خود کو نکھاریں۔ مولانا وحید الدین فرماتے ہیں ساری دنیا میں ایک شخص ہے جس کو آپ بدل سکتے ہیں، اور وہ آپ خود ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیے، آپ خوش رہیں گے تو خوشیاں ہی خوشیاں آپ کی طرف آئیں گی، آپ خوش نہیں رہیں گے خود تو کوئی آپ کو خوشیاں نہیں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔